الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے تعارف میں بہت کچھ سنا ہے، تو پہلے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی میں نے مقالہ نہیں تیار کیا ہے یا محاضرہ نہیں تیار کیا ہے، مقالہ نہیں تیار کیا ہے، بلکہ ایک مختصر سا نوٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مقالہ کے بجائے اس کو مقالی کہنا چاہیے، چھوٹا مقالہ۔ اس لیے چھوٹی مقالی کے ساتھ میں آپ کو معذرت پیش کر رہا ہوں، اور میں پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا درمیان میں اگر ضرورت محسوس کی تو تھوڑی سی تشریح بھی کر دوں گا، تاکہ چھوٹا سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تاکہ بڑا نہ ہو پائے تو درمیانی تو ہو ہی جائے۔ بہرحال میں کچھ پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سے میں قریب تر ہو جاؤں۔ میرے مقالے کا یا مقالی کا عنوان فتویٰ نویسی ہندوستان کے تناظر میں۔ یہ مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں اس پر کچھ لکھوں، اور ظاہر ہے کہ جو فرمائش ہو اس کو قبول کرنا جو ہے نہایت ضروری ہے، اور خاص طور پر جو ہے میں اس میں تبدیلی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ غور سے سنیں۔ دینی علوم کا مقصد ابتدائی دور میں یہ تھا کہ دینی علوم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیے جاتے تھے، تاکہ اس سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کی جائے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے، دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے، صراط مستقیم پر چل کر دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی جائے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ خالص مقصد کمزور ہوتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کے بجائے دوسرے مقاصد غالب آ گئے، الا ماشاء اللہ۔ اب تو یہ مقصد ہو گیا کہ اس سے ہم اپنی معاشی حالت ٹھیک کر سکتے ہیں، باہر کی نوکری حاصل کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں، باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، پڑھے لکھے کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، جاؤ منصب حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں ترقی کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ابتدائی دور میں فتویٰ اس کا نام تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تمہیں کوئی دینی بات معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، تاکہ اس کے بعد اس پر عمل کر سکو۔ بات سادہ اور سیدھی سادھی تھی، لیکن اب سادہ نہ رہی، اب سوال کے بھی بہت سے مقاصد ہو گئے ہیں۔ مختصر ان مقاصد کی نمبر وار تفصیل بھی لکھی جا رہی ہے۔ پہلی صورت تو وہی ہے کہ دینی معلومات کے لیے سوال کیا جائے، تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی صورت بتائی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی مالی منفعت یا معاشی منفعت کے لیے فتویٰ حاصل کیا جائے، اور اس فتویٰ کے ذریعے وہ منفعت حاصل کرنا مقصد ہو، مثلا میراث کا مسئلہ ہو یا اوقاف میں تولیت کا مسئلہ ہو، اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مالی منفعت حاصل ہو جائے اور دوسروں پر حجت قائم ہو جائے۔ مفتی کے لیے اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی وارث اپنی وراثت سے محروم نہ ہو جائے، اوقاف میں کہیں کوئی خائن متولی نہ آ جائے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سیاسی امور سے متعلق فتویٰ ہوتا ہے، پوچھنے والا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، عوام سادہ ہوتے ہیں، ان کو دینی راہ سے دھوکہ دے کر سائل اپنی سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ متعین اشخاص کے نام سے فتویٰ حاصل کیا جاتا ہے، ان کی طرف بہت سی باتیں غلط منسوب کر دی جاتی ہیں، ان کی شبیہ خراب کرنے کے لیے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں احتیاط کی ضرورت ہے، بشرط صحت سوال کی قید لگا دینا چاہیے، تاکہ اس سے غلط فائدہ حاصل نہ کیا جا سکے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ سوال مہمل نہ ہو، ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا ہے،
محمل سوال کے جواب سے اجتناب ضروری ہے۔ جو لوگ اخباری خبروں سے واقف ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ثانیہ مرزا کے کھیل والے لباس کی شرعی حیثیت پوچھی تھی، اس سے زیادہ محمل سوال اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ثانیہ کے نہ کوئی دینی شخصیت ہے نہ کوئی جو ہے ایسی شخصیت ہے، اور وہ ایک نئے تہذیب و تمدن کی پروردہ ہے، نئے ماحول میں ہے، انگریزی ماحول میں ہے۔ اس کے بارے میں یہ سب سوال کرنا کہ اس کا پردہ جو ہے وہ شرعی ہے، اس کا لباس شرعی ہے یا نہیں شرعی ہے، فلاں ایک لاحاصل بحث ہے اور ایک لاحاصل فتویٰ ہے۔ اس کا اللہ جانے مذاق اڑانا مقصود ہے فتوے کا یا کوئی اور مقصد ہے۔ برائے اس طرح کے محمل سوالات جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک سوال اخبار میں آیا تھا کہ کسی نے یہ پوچھا کہ آج کل جو چوکی چل گئی ہے یا پلنگ ہوتا ہے یا اس طرح کے جو ہے مشہری وغیرہ ہوتی ہے، اس پر دو آدمی کو سونا جو ہے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے کیا ماحول ہے، کس طرح سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا پورا مکان جو ہے 400 فٹ 500 فٹ میں بنا ہوا ہے اور ایک کمرے کا مکان ہے، اسی میں سب کچھ رہنا بھی ہے، اسی میں جو سونا بھی ہے، کھانا بھی، پینا بھی، آنے جانے والے کا خیر مقدم بھی کرنا۔ تو اتنی مشکل والی زندگی تو شہر میں گزر رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اتنی وسعت نہیں ہے کہ فراوانی سے کوئی اچھا مکان یا کشادہ مکان لے سکیں، وہ مجبوراً جو ہے گزر کرتے ہیں۔ اب ان کو آپ فتویٰ سنائیے اور ان کو بتائیے کہ بھائی ایک مشہری پر اگر دو مہمان آ جائیں تو ان کو لٹایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو کہاں لٹائے؟ کیا باہر جو ہے ان کو کر دے یا کہیں اور کا راستہ بتا دے یا کہہ دے کہ چلو ہوٹل میں ہمیں تمہیں سلا دیتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں؟ یہ تمدن کے مسائل ہیں، حالات کے جو ہے تقاضے ہیں، یہ سب جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تھوڑا سا صرف نظر کرنا پڑے گا، آدمی کو سمجھنا چاہیے، اس طرح کا سوال کرنا چاہیے اور پوچھ کر کے پھر جو ہے اس پر جو ہے اپنا تبلیغ شروع کر دیں۔ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل جو ہے بہت سے بھائی مل جل کر کے ایک خاندان پورا مل جل کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، گزر کرتا ہے۔ اب اس کو آپ بتائیے کہ پردہ کی جو ہے اہمیت ایسی دیجیے کہ اس میں رہنا ہی مشکل ہے، اس کو جو ہے نبھانا ہی مشکل ہے۔ اس لیے جو ہے ضرورتاً جو مشترک خاندان ہے، مشترک جو آئین نظام ہے، اس میں یہ نظام چل گیا ہے کہ بھئی محارم والا پردہ جو ہے اس طرح سے جو ہے اختیار کیا جائے۔ اس طرح کا تفصیلی جو بالکل اجنبی والا ہے اس پر ممکن ہی نہیں۔ تو حالات کو سمجھنا چاہیے، جائزہ کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی جو ہے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ صرف سپاٹ طریقے پر اس طرح سے پوچھ لیا اور اس طرح سے تبلیغ شروع کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کے جو فتوے آئیں تو ان کو جو ہے ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ان پر یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ملاقات کریں یا اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں یا ٹالنے کا جو بھی طریقہ ہو اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں۔ چھٹی قسم یہ ہے کہ سوال اصولی پوچھ لیا اور اس کی تطبیق اپنی طرف سے کر دی، اس کے جواب سے بھی احتراز کریں، اس میں وضاحت طلب کریں، اس کے بعد آپ کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ تحریر کیجیے۔ مثلا کسی نے سوال کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے یا دارالامن ہے، اگر آپ نے اصولی جواب دے دیا تو خطرہ ہے کہ سائل تطبیق میں غلطی کر سکتا ہے۔ ساتویں قسم یہ ہے کہ سائل جن مسلک کا ہو اس کو اسی مسلک کا پابند بنائیں، دوسروں پر اپنا مسلک نہ جاری کریں، ورنہ یہ غلطی نہ ہوگا بلکہ اس سے عظیم فساد برپا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کو جو ہے اپنا ہی مسئلہ بتاتے ہیں، چاہے سائل والا جو ہے کوئی بھی ہو، کوئی شخص جو اہل حدیث ہے تو اپنا ہی مسئلہ بیان کر دے گا، چاہے وہ پوچھنے والا حنفی ہو، شافعی ہو، فلاں ہو، اور وہ ایسا حق جو ہے ثابت کریں گے کہ بس اس کے علاوہ جو ہے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، یہی حق ہے اور یہی جو ہے حق ہے سننے والا جو ہے جس مسلک کا ہو، جس اعتقاد کا ہو۔ بلکہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم جس کو جواب دے رہے ہیں وہ کون سے مسلک کا آدمی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا مسلک اس پر زبردستی تھوپ دیں۔ اور یہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر تم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہو
تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، لیکن یہ کہ ہر ایک کو جو ہے فلاں کے پاس بھیج دو جو سہولت پیدا کر دے، یہ طریقہ غلط ہے۔ 8ویں قسم یہ ہے کہ کچھ سوالات غرض فاسد کے لیے ہوتے ہیں، ان کا جواب غرض فاسد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریر کرنا چاہیے۔ مثلا کسی نے سوال کیا کہ چہرہ اعضائے سطر میں ہے کہ نہیں، اگر آپ نے تحریر کر دیا کہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے تو پھر سائل اس کو لے کر ایک مہم چلا سکتا ہے کہ جب چہرہ سطر میں نہیں ہے تو پھر چہرے کو برقع یا چادر سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ برقع یا چادر تو مولویوں کا خود ساختہ پردہ ہے، حدیث قرآن کی بات نہیں ہے۔ آج کل بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، لوگ بڑا استدلال کر رہے ہیں کہ یہ تو مولویوں والا پردہ ہے کہ جو چادر میں لپٹ کر نکلیں یا برقعے میں نکلیں یا فلاں کریں، تو یہ بڑا غلط طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے، اور ان کو بہت مسئلہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں، وضاحت بھی کرتے ہیں اور سب کو جو ہے ورغلاتے بھی ہیں کہ بھئی چہرہ سطر میں نہیں ہے، تم جو ہے بے باکانہ جا سکتے ہو، بازار میں مارکیٹنگ کر سکتے ہو، فلاں کر سکتے ہو، اپنے لوگوں سے ملنے جا سکتے ہو۔ یہ تو مولویوں کو پتہ ہے جو گھروں میں بیٹھا رکھا ہے۔ تو یہ سب جو ہے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھ کر جواب دینا چاہیے، خالی یہ نہیں بتا دیجئے کہ چہرہ جو ہے صدر میں نہیں ہے اس لیے بات ختم ہو گئی، اب وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس لیے تفصیلی ایسا جواب دیجئے کہ جس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ 9ویں قسم یہ کہ اصولی قاعدوں کا استعمال غلط جگہوں پر بلا تکلف لوگ کرنے لگے ہیں۔ سودی قرض لینا، حکومت سے فائدے کا حصول، خواہ سودی کے ذریعے ہو، رشوت سے کام نکالنا، رشوت سے ملازمت حاصل کرنا، خواہ اس کی اہلیت ہو یا نہ ہو، عام بات ہو گئی ہے۔ اور ضرورات تبیح المحظورات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دارالحرب میں سب کچھ جائز۔ بہت سے لوگ، بلکہ خاص طور پر جو ہے اہل بدعت والے، تو اس کو ہندوستان کو دارالحرب مان کر کے ساری چیزیں انہوں نے جو ہے جائز کر دی ہیں، عوام کے لیے کر دی ہیں۔ اگرچہ تحریر میں تو کم انہوں نے احتیاط کی ہے، لیکن زبانی طور پر اپنے جو ہے معاملات کے طور پر خوب جو ہے لوگوں کو جو ہے فتوی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سب کچھ جائز ہو گیا چونکہ ہندوستان دارالحرب، تو یہ بڑا خطرہ ہو گیا۔ کچھ فتاوے ایسے بھی ہیں، 10ویں قسم، کچھ فتاوے ایسے بھی ہیں جو صحیح ہیں اور ان کے اور دلائل شرعی پہ مبنی ہیں، لیکن موجودہ دور میں خاص معاشرے میں وہ تعجب اور مضحکہ خیز معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو موجودہ ذہن کے سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شریعت پر حرف تبسم نہ آئے اور شریعت بدنام نہ ہو۔ بہت سے مسائل ہیں، صحیح ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خاص ماحول میں ہیں اور خاص منشے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو اس طرح سے لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ عوام میں یا جدید تعلیمی یافتہ طبقے میں وہ مضحکہ خیز ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس کو حکمت سے بیان کرنا چاہیے اور حکمت سے سمجھانا بھی چاہیے۔ 11ویں قسم یہ ہے کہ کچھ استفتاء اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کا سمجھنا معائنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جواب یا تو معائنے کے بعد دیا جائے یا مقامی علماء سے رجوع کے لیے لکھا جائے۔ بغیر معائنے کے جواب میں غلطی کا امکان رہتا ہے اور غلط بیانی کا بھی شبہ رہتا ہے۔ موقع پر تحقیق کے بعد جواب لکھا جائے، خاص طور پر مسجد یا پڑوسیوں کے نظائی معاملات میں تو بے حد ضروری ہے۔ 12ویں قسم یہ ہے کہ عصری اور جدید مسائل میں جہاں پر تلاش کے بعد بھی جزیہ نہ مل سکے، مجبوراً فقہی مسائل کی روشنی میں جواب لکھنا پڑے، تو یہ صراحت کر دی جائے کہ اس سلسلے میں اور مستند علماء کی بھی رائے معلوم کر لینی چاہیے۔ خالی اپنی ذمہ داری پر نہیں فتویٰ دینا چاہیے اور اپنی مسئولیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے اور خوف کی بات ہے کہ اپنی تنہا رائے پر جو ہے لوگوں کو چلانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں اجتماعیت ہونا چاہیے اور علماء سے بھی رجوع کرنے کا جو ہے رجوع کرنے کے لیے تحریر کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی احتیاط کی ہے، اس احتیاط کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 13ویں قسم یہ ہے کہ سبھی حضرات تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر زور دے رہے ہیں اور ان کو ضروری قرار دے رہے ہیں، تعلیم ہی کو ترقی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ تعلیم سے مراد انگریزی
اور دنیاوی تعلیم مراد ہوتی ہے۔ انگریزی کی بنیادی تعلیم سے پردہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پردے کا معقول انتظام بہت ہی کم جگہوں پر ہے جو نہ کے برابر ہے۔ عام لوگوں کا یہ ذہن ہو گیا ہے کہ پردہ تعلیم و ترقی سے مانے ہے، لہذا عملاً سبھی اس کو خیر بات کہہ رہے ہیں یا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں بے راہ روی عام ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ بہن نے یا لڑکی نے کسی سے دوستی کر کے غیر کفو میں نکاح پڑھوا لیا، رہی صحیح عزت خاک میں مل گئی۔ سہارا لینے کے لیے کسی نکاح خفیہ کا دوبارہ علیہ اعلان کرنا پڑتا ہے یا زبردستی سے طلاق حاصل کی جاتی ہے۔ دونوں صورتیں ناگفتہ ہیں۔ آخرکار چارہ ہی کیا ہے؟ ہمارے دیندار طبقہ اور دانشور لوگوں کو اس پر غور فکر کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کا کیسے سدباب کرنا چاہیے۔ میں نے چند گزارشیں پیش کی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ صرف اسی سے تک محدود ہیں، ان میں اضافہ بھی بہت کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا پیش کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ سبھی دشواریوں کو پیش کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔